السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا نقصانات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے کن لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا، یعنی اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم علم رکھنے والے قوم کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم مخالف یہ نہیں نکلتا کہ اگر وہ نماز قائم نہیں کرتے تو پھر ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ گناہوں کی وجہ سے دینی اخوت ختم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اسلام سے خروج ہی دینی اخوت کو ختم کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اسی طریقے سے امیر المومنین آدمی اور کفر کو شرک کے درمیان کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا ہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان حد فاصل ہے، جو حد فاصل نماز ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر قلیل اور کثیر تمام حصوں کی کیا کی گئی ہے؟ نفی کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کسی بھی چیز کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، اس کے علاوہ وہ نماز، یعنی نماز کو چھوڑنا وہ کفر کو تک سمجھتے تھے اور کافر اس کو سمجھتے تھے۔ آپ کو بتلاؤں ایک حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، میں کسی صحابی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائیں، اگر گھر کے اندر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ گھروں کے اندر عورتیں اور بچے رہتے ہیں تو میں کسی صحابی کو حکم دیتا کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں جا کر کے جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یعنی یہ ہے نقصانات جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے اور پانچوں وقت کی نماز کو وقت معینہ پر ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کی کہ ہم سختی ہو، آسانی ہو، خوشی ہو اور ہر حال میں تابعداری فرما برداری کریں گے اور کبھی ہاتھ کھینچیں گے بھی نہیں، اور امارت کے مستحق سے امارت نہیں چھینیں گے، اور جہاں ہوں حق کے اور خدا کے بارے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ہم نے اس شرط پر بیعت کی کہ امارت کے مستحق سے امارت نہیں چھینیں گے، جو اس کے مستحق ہے منصب کے ہم ان کو دیں گے۔ کفر صریح دیکھیں جس میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس قطعی دلیل ہو۔ اسی طریقے سے سیدنا عوف بن مالک الاشجعی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہتر امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعائیں کرو وہ تمہارے لیے دعائیں
کریں اور تمہارے برے امام وہ ہیں جن کو تم برا جانو وہ تمہیں برا جانے، تم ان کو لعن طعن کرو وہ تمہیں لعن طعن کریں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت اس سے بیعت توڑ نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم میں سے نماز قائم رکھے یعنی نماز پڑھتے رہیں ان سے بیعت کو نہ توڑا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ ایک نماز چھوڑنا دلوں کی سختی کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں سوتے رہتے ہیں اپنے بستروں پر رہتے ہیں ان کے کانوں کے اندر شیطان پیشاب کر کے چلے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز چھوڑنے والے کے لیے موت کا وقت بہت سخت ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز کے محافظ رہتے ہیں اور موت کے وقت بڑی آسانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں موت کے وقت ان کی بڑی سختی بڑی تیزی سے سخت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ نماز چھوڑنا اہل دوزخ کی کیا ہے علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے نقصانات یہ بھی ہیں میرے بھائیوں کہ نماز چھوڑنا باقی اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جو شخص نماز کو ترک کرتا رہتا ہے چھوڑتا رہتا ہے اور جو دوسرے اعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا نماز اس کے لیے نور کا باعث نہیں رہے گی۔ یعنی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے کل قیامت کے دن نور ہو گیا، روشنی ہوگا، ساری چیزیں، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک نقصان یہ بھی ہے قیامت کے دن اس نور سے محرومی ہوگی اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہوگی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز کو ہلکا مت سمجھیں اور اس کو وقت پر کیا کریں ادا کریں۔ ہمارے بہت سارے بھائی نماز کو کیا کرتے ہیں بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، گھر پر بیٹھے رہتے ہیں، مسجد قریب ہوتی ہے مسجد کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن یہی تمہاری نماز قائم آئے گی، قبر حشر کے اندر بھی جب تم نماز کو پڑھو گے کل قیامت کے دن یہ تمہاری نماز تمہارے لیے کیا کرے گی فیصلہ دے گی، تمہاری نماز تمہارے لیے کام آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پانچوں وقت کی نماز کو محافظت کریں اور وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو پانچوں وقت کی نماز وقت معینہ پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔